دمشق کے بھرے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے یزید سن لے، حسین کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے، تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جرأت مندانہ خطاب پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر گئی تھی کہ خاندان رسالت کے اس مظلوم کی یہ آگ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت آفریں اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا، اور ہمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں سبت رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدید رنج و عالم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی درد سے دھاڑے مار مار کر چیختا اور چلاتا تھا۔ بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس لعنتی کی جان نکلی، اور اس بدبخت کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا بھی مشکل تھا، اور جیسے ویسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور اس بدبخت کی موت کا ایک یہ سبب بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی اور اس کی بدکاریوں سے بھی خوب واقف تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا، اور وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ لڑکی جو تلوار دامن میں چھپا کر لائی تھی، اس نے نظر بچا کر اس زور سے وار کیا کہ یزید زمین پر گر پڑا، اور پھر وہ سینہ پر چڑھ کر کہنے لگی، بے ایمان، اب اپنے مددگاروں کو بلا۔ ظالم، تجھ سے تیرے نبی کے نواسوں پر رحم نہ ہوا، ان سے بے وفائی کی، تجھ سے کون امید وفا کر سکتا ہے؟ تو ٹھہر، اب تیرا خون پی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے یزید کے ناپاک جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور 3-4 روز تک یزید کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی، اور پھر پتہ لگاتے لگاتے اس کے ساتھی اس تک پہنچے اور اسے وہیں دفن کر آئے، اور اس طرح یہ بدبخت دنیا سے جہنم پہنچا۔ اور تاریخ کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یزید لعنتی کی قبر دمشق میں کسی کوڑے کے ڈھیر کے نیچے ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ ویڈیو کو تمام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان اذان علی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔